چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں اپنے پروگرام کو لے کر۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم، پروگرام کا نام ہے، اور قرآن ٹائم پروگرام میں ہم سیکھتے ہیں کیا سیکھتے ہیں؟ قرآنی باتیں سیکھتے ہیں۔ ویری گڈ اسحاق بھائی، قرآنک نالج ہمیں حاصل ہوتی ہے اس پیارے سے پروگرام کے ذریعے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس پروگرام کو اول سے آخر تک، اول سے آخر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اول کا مطلب یعنی شروع سے لے کر آخر تک ہم اپنے پروگرام کو توجہ کے ساتھ سنیں، توجہ کے ساتھ دیکھیں۔ انشاءاللہ الکریم معلومات کا خزانہ جمع ہو جائے گا، معلومات کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے نا درود پاک پڑھنے کی، یہ کتنی پیاری فضیلت ہے۔ اور یہ بتائیں کہ ابھی میرے بیان کرنے سے پہلے کس کس نے فضیلت سنی تھی؟ ہاتھ اٹھا لیں۔ جس نے فضیلت سنی تھی وہ ہاتھ بلند کر لیں۔ نہیں سنی تھی؟ سنی ہوگی، ہو سکتا ہے یاد نہ آ رہی ہو آپ کو۔ چلیں خیر، ابھی تو آپ نے سن لی ہے نا، تو ابھی اس فضیلت پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ عمل کی نیت کر لیں ابھی کہ بھائی اب ہم کیا کریں گے کہ روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ الکریم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اللہ پاک نے چاہا تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ اس فضیلت پر ہم عمل کرنے والے ہو جائیں گے، اور پھر یہ فضیلت بھی ہمیں انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو پہلے سیگمنٹ کی طرف لے کر چلتے ہیں، اور پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں، کاظم اتاری نے پارہ نمبر 7 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 کی تلاوت کی ہے۔ آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تم فرما دو کہ گندا اور پاکیزہ برابر نہیں ہیں، اگرچہ گندے لوگوں کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈالے، تو اے عقل والو تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ جی پیارے بچوں، ہم نے آیت سنی اور آپ کو آیت کا ترجمہ بیان کیا۔ آئیے اب اپنے پروگرام کو فارمیٹ کے مطابق آگے بڑھاتے ہیں، اور اب اپنے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس میں ایک پیارا سا کلام سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے
سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ محمد بلال اتاری بھائی نے بہت پیارا کلام سنایا ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام ہے، ہم نے سنا، اپنے پروگرام میں شامل کیا۔ اب آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اب وقت ہوا ہے ہمارے پروگرام کے معلوماتی سیگمنٹ کو شروع کرنے کا۔ سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 83 میں ارشاد فرماتا ہے، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون۔ ترجمہ، وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں اور ان میں اکثر کافر ہی ہیں۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے میسج آف قرآن۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے آج کے میسج کی طرف۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں بتایا گیا جو نعمتیں اس صورت میں ذکر کی گئیں، یعنی جو صورت بیان کی چل رہی ہے، اس صورت میں جو نعمتیں ذکر کی گئیں، جیسا کہ رہنے کے لیے اللہ پاک نے کیا دیے؟ گھر۔ کیا دیے؟ گھر دیے۔ گھر۔ سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے مختلف کپڑے، طرح کے ہمیں لباس دیے، لباس وغیرہ۔ تو یہ سب جو مکہ شریف کے نان مسلم ان سب کو پہچانتے ہیں
اور جانتے ہیں کہ یہ سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے۔ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے۔ پھر بھی اس کا شکر نہیں کرتے، یعنی وہ نان مسلم جو ہیں مکے کے، وہ یہ جانتے تھے تمام تر نعمتیں، رہنا سہنا، کھانا پینا، لباس، یہ سب کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ پاک کی طرف سے۔ ہاں، اللہ پاک کی طرف سے ہیں، پھر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ اچھا، ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اللہ پاک کی نعمت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے، اور اس کے باوجود پھر اس نعمت کا انکار کر دیتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ اور اس طرح ان میں اکثر نان مسلم ہی ہیں اور وہ دین اسلام قبول نہیں کرتے۔ یعنی اس آیت میں، اس صورت میں جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر ہوا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد وہ سب نعمتیں ہیں کہ نان مسلم جانتے تھے کتنی ساری نعمتیں اللہ پاک نے دی ہیں، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے، انکار کر دیتے ہیں۔ یا اس آیت سے مراد نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے نا، سب سے بڑی رحمت ہے، نعمت ہے، تو سب سے بڑی نعمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کی نعمت ہیں، پھر وہ انکار کر دیتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نعمتوں کو اگر بڑھانا ہے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرو تو نعمتیں بڑھ جائیں گی۔ نعمتوں پر دوام چاہیے، اللہ پاک کا شکر ادا کریں تو نعمتوں پر دوام مل جائے گا۔ نعمتوں پر دوام کا کیا مطلب ہے غلام الیاس بھائی؟ نعمت زائل بھی ہو جاتی ہے، اچھا، نعمت چھن جاتی ہے، چلی جاتی ہے، تو دوام کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ وہ نعمت چاہتے ہیں یا زیادہ عرصے تک چاہتے ہیں کہ وہ نعمت آپ کے پاس رہے، تو اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 84 میں ارشاد فرماتا ہے، وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ اٹھائیں گے، پھر کافروں کو اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ان سے رجوع کرنا طلب کیا جائے گا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلی آیتوں میں اللہ پاک نے نان مسلم کے بارے میں بیان فرمایا کہ انہوں نے اللہ پاک کی نعمتوں کو پہچاننے کے باوجود انکار کر دیا۔ اللہ پاک کی نعمتوں کو پہچاننے کے باوجود انکار کر دیا، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ اکثر نان مسلم ہیں۔ اکثر کون ہیں؟ نان مسلمس ہیں۔ ہاں، اس آیت میں اللہ پاک نے ان نان مسلم پر عذاب کی وعید اور قیامت کے دن کا جو حال ہوگا اسے بیان فرمایا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب قیامت کے دن ہم ہر امت سے ایک گواہ اٹھائیں گے۔ کسے اٹھائیں گے؟ امت سے ایک گواہ اٹھائیں گے جو ان کے سچ اور جھوٹ اور ایمان و کفر کی گواہی دے گا۔ ہر امت سے ایک گواہ اٹھائیں گے جو ان کے کس کس چیزوں کی گواہی دے گا؟ ایمان کی، کفر کی، سچ کی اور جھوٹ کی۔ اور یہ گواہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ کون گواہی دے گا؟ اس وقت کون تھا؟ تو وہ جو انبیاء کرام علیہ السلام موجود ہوں گے جنہوں نے ان کو ایمان کی دعوت دی تھی، تو وہ انبیاء کرام علیہ السلام گواہ ہیں اور گواہی دیں گے۔ پھر نان مسلم کو معذرت کرنے کی یا کسی کلام کی یا دنیا کی طرف لوٹنے کی اجازت نہ ہوگی۔ ہاں، ان کو اجازت نہیں دی جائے گی، اور نہ اس دن اس بات کا ان کو اختیار ہوگا کہ وہ اپنے رب کو راضی کریں۔ اس دن تو قیامت، حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، نہ آپ دنیا میں جا سکیں گے
اب بندہ دنیا میں آئے گا تو نیک اعمال کرے گا نا، دنیا میں آئے گا تو پھر وہ ایمان لائے گا نا، اب تو وہ لا ہی نہیں سکتا، سب کچھ ختم ہو گیا، بند ہو گیا، تو وہ ان کو اس بات کا بھی اختیار نہیں دیا جائے گا کہ وہ اپنے رب کو راضی کریں، کیونکہ آخرت عمل کرنے کی جگہ نہیں ہے، آخرت حساب و کتاب کے لیے ہے، جی عمل کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب تک یہ سانس چل رہی ہے تو یہ جہاں، یہ سانس بند ہو گئی تو وہ جہاں، کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آخرت عمل کرنے کی جگہ نہیں ہے، جو عمل کرنا ہے دنیا میں کرنا ہے، دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم کچھ عمل نہیں کر سکیں گے۔ جب تک یہ سانس چل رہی ہے ایسے نیک اعمال ہم کو کرنے چاہیے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو نیک اعمال کرنے چاہیے تاکہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اور آخرت میں ہمیں اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ ضرور ان نیک اعمال کا ہمیں صلہ بھی ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید کے پیغامات ہم سن رہے تھے اور ہمیں بات پتہ چلی کہ دنیا میں ہم نے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، جو بھی اچھے کام کرنے ہیں وہ کہاں کرنے ہیں بچوں؟ دنیا میں کرنے ہیں، آخرت میں موقع نہیں مل سکے گا۔ اس کی وجہ ہے نا بھائی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دنیا دار العمل ہے، دنیا کیا ہے؟ دار العمل ہے، اور آخرت دار الجزا ہے۔ اب یہ تھوڑا مشکل ہو گیا شاید۔ دنیا دار العمل ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آپ نے عمل کرنا ہے، چاہے آپ اچھے اعمال کریں یا برے اعمال کریں۔ بتا دیا گیا کہ بھئی صحیح راستہ یہ ہے، غلط راستہ یہ ہے، اب آپ کی مرضی ہے، اب آپ کی چوائس ہے کہ آپ صحیح راستے پر چل کے جنت میں چلے جائیں یا آپ معاذ اللہ غلط راستے پر چل کے دوزخ کی طرف چلے جائیں، تو یہ آپ کی چوائس ہے۔ تو ہمیں بتا دیا گیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بیان ہو گیا کہ دنیا ہی ہے جو کہ دار العمل ہے، آخرت کیا ہے؟ دار الجزا ہے، آخرت میں جزا دی جائے گی، سزا دی جائے گی۔ جو اچھے اعمال ہیں ان پر کیا ملے گی بچوں؟ جزا ملے گی نا بھائی۔ جزا کے طور پر اللہ پاک انشاءاللہ الکریم ایمان والوں کو، نیک کام کرنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو برے کام کرتے ہیں، جو اللہ پاک پر، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لاتے، انہیں پھر دوزخ کی آگ کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان پر جو ہے وہ سزا والے معاملات بھی کیے جائیں گے۔ تو ہمیں بات بھی یاد رکھنی چاہیے، اور بہت پیاری بات غلام الیاس بھائی نے جو بیان کی کہ بھئی آخرت میں موقع نہیں ملنا، آخرت میں توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ آخرت میں بچوں یہ بات پتہ ہے آپ کو کہ قیامت کا دن جب قائم ہوگا نا، کفار جب دیکھیں گے کہ بھائی یہ تو مسلمان فتح یاب ہو گئے، مسلمان کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے، اور ہم ناکام ہو گئے، ہمیں سزا دی جا رہی ہے، ہمارے ساتھ جہنم کا معاملہ کیا جا رہا ہے، مسلمان تو جنت میں جا رہے ہیں۔ تو اب کیا وہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، ہم اچھے اعمال کریں، اللہ پاک پر ایمان لائیں، اس کے پیارے حبیب کا کلمہ پڑھیں، اور پھر ہمیں بھی جنت میں داخل کر دیا جائے۔ لیکن اس وقت ان کی اس تمنا کرنے کا بھی کوئی فائدہ ان کو حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت سارے معاملات ختم ہو چکے ہوں گے، اب قیامت ہے بھائی، اور اس کے بعد پھر جزا اور سزا کا معاملہ۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا بھی کریں، اور ساتھ میں اس کے لیے جو اعمال ہیں وہ بھی کرتے رہیں، اللہ پاک سے امید بھی رکھیں، اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں کہ انشاءاللہ الکریم ہمارا ایمان پر خاتمہ ہوگا، اور اللہ پاک نے چاہا تو ہم جنت میں جائیں گے۔ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو۔ تو ہمیں جنت کی بھی دعا کرنی ہے، ساتھ میں ایک اور لفظ ایڈ کر دیں، جنت کے ساتھ آپ لگا دیں جنت الفردوس۔ کیا لگا دیں؟ جنت الفردوس۔ جب بھی دعا کریں آپ جنت الفردوس کی دعا کریں، کیونکہ جنت الفردوس وہ جنت ہے کہ جہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے، صحابہ کرام بھی موجود ہوں گے، نیک لوگ موجود ہوں گے، اولیاء کرام موجود ہوں گے۔ تو ہمیں بھی جنت الفردوس کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اب وقت ہوا ہے ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرنے کا، جس کا نام ہے بیان نزول۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں،
اور آج ہم پارہ 14 سورۃ النحل کی آیت نمبر 38 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور انہوں نے بڑی کوشش کر کے اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ کسی مرنے والے کو نہ اٹھائے گا، کیوں نہیں؟ یہ سچا وعدہ اس کے ذمے پر ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں، ایک نان مسلم ایک مسلمان کا مقروض تھا۔ مسلمان نے نان مسلم سے اپنا قرض مانگا۔ دوران گفتگو اس نے اس طرح اللہ پاک کی قسم کھائی کہ اس کی قسم جس سے میں مرنے کے بعد ملنے کی تمنا رکھتا ہوں۔ اس پر نان مسلم نے کہا، کیا تیرا یہ خیال ہے کہ تو مرنے کے بعد اٹھے گا؟ اور نان مسلم نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ پاک مردے نہ اٹھائے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ پاک کیوں مردوں کو نہیں اٹھائے گا؟ یقیناً اٹھائے گا، یہ اس کا سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ اس اٹھائے جانے کی حکمت اور اس کی قدرت نہیں جانتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنا کہ قیامت کے دن مسلمانوں کو بلکہ تمامی انسانوں کو اللہ پاک دوبارہ زندہ فرمائے گا، دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ اور یہ آیت جو ابھی بیان کی گئی اور جس کے حوالے سے ابھی ہم سن رہے تھے، جس آیت کے حوالے سے، یہ دلیل ہے اس بات پہ، اللہ پاک نے واضح طور پر فرما دیا ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا ہے، اور جو الٹی سیدھی باتیں ہیں ان میں ہمیں نہیں آنا۔ جیسے کافر کرتے تھے نا بھائی، ہمارے جو سائم بھائی نے واقعہ بتایا کہ بھائی ایک نان مسلم جو مسلمان کا مقروض تھا، تو اس نے قسم کھا کے یہ بات کی کہ معاذ اللہ اللہ پاک دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ پھر یہ آیت جو ہے وہ اس حوالے سے دلیل ہے اور ہمیں یہ بات پتہ چل گئی ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنا پختہ عقیدہ رکھنا ہے، اور عقیدہ آخرت یہ بچوں جو بنیادی عقائد ہیں ان میں سے ہے۔ جی ہاں، عقیدہ توحید سب سے پہلا جو بیسک اور بنیادی عقیدہ ہے مسلمانوں کا، وہ کون سا ہے؟ سب سے پہلا عقیدہ توحید، یعنی اللہ پاک کو واحد و یکتا ماننا، اللہ پاک کی جو کبریائی ہے اس کا اقرار کرنا، اس کی تصدیق کرنا، اور ساتھ ساتھ اس کے بعد کیا ہے؟ عقیدہ رسالت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو عقیدہ ہے، اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے عقیدہ آخرت۔ جی عقیدہ آخرت بہت اہم عقیدہ ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا قیامت کے دن پر ایمان ہے اور بھروسہ ہے انشاءاللہ الکریم۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ اللہ پاک جس دن ہمیں جزا عطا فرمائے گا، اور اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائی تو انشاءاللہ ہمیں جنت میں بھی داخلہ عطا فرمائے گا۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اب وقت ہوا ہے ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرنے کا، جس میں ایک پیاری سی قرآنی سٹوری بیان کی جائے گی۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ Quran time, Quran time, Quran time. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے قرآنی واقعے کا، اور آج ہم قرآنی واقعہ سنیں گے وہ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے تھوڑے دنوں کے بعد کا ہے۔ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے تھوڑے دن کے بعد کا وہ واقعہ ہے۔ تو بچوں، یمن میں صنعاء شہر سے کچھ فاصلے پر ایک باغ تھا۔ کیا تھا؟ باغ سمجھتے ہیں کیا؟ وہ جگہ جہاں پہ پھل ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، جہاں پھل اور درخت ہوتے ہیں۔ پھل تو ریڑھی پر بھی ہوتے ہیں، اگر وہ درخت کے نیچے کھڑا ہوا تو وہ کیا باغ ہوگا؟ پھل تو فریج میں بھی ہوتا ہے، پھل تو فریج میں، لیکن وہاں پر درخت نہیں ہوتا نا، لیکن وہ درخت میں لگے ہوتے ہیں۔ باغ باغیچہ جہاں پہ پھل فروٹ وغیرہ لگے ہوئے ہوں، اس کی بہت بڑی جگہ، جس زمین پر بہت سارے اس طرح کے درخت ہوں کہ جن میں پھل لگے ہوئے ہوں۔ تو ایسی ایک باغ تھا، جو اس باغ کا مالک تھا وہ بڑا سخی تھا۔ اچھا، اس باغ کا مالک کون تھا؟ سخی تھا، سخیت آدمی تھا، نیک آدمی تھا۔ اس کی عادت تھی کہ پھلوں کو توڑنے سے پہلے، یعنی جب پھلوں کو وہ توڑتا تھا تو اس سے پہلے وہ فقیروں کو، مسکینوں کو بلا لیا کرتا تھا، اور وہ بولتا تھا کہ جو پھل پہلے سے نیچے گرے ہوئے وہ تمہارے۔ وہ کس کے؟ تمہارے۔ جو پھل پہلے سے نیچے گرے ہوئے وہ تمہارے،
اور جو ہماری جھولیوں سے لگ کر نیچے گر جائے وہ پھل بھی تمہارے. تو اس طرح جو فقیر تھے، مسکین تھے، ان کو پھل مل جایا کرتے تھے، پھل کھا لیا کرتے تھے، گھر بھی لے کر جاتے تھے، ان کو پھل ملتے تھے، تو اس طرح ان کا بھی گزارا ہوتا تھا. تو اب کیا ہوا بچوں کہ جو باغ کا مالک تھا، جو نیک تھا، سخی آدمی تھا، جس کا یہ باغ تھا، اس کا ہو گیا انتقال. کیا ہو گیا؟ اس کا انتقال ہو گیا. اور اس کے 3 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے اس کے؟ 3 بیٹے تھے. باپ نیک تھا، سخی تھا، لیکن یہ بیٹے بڑے کنجوس تھے. بڑے کنجوس تھے، چھوٹے نہیں، بڑے کنجوس تھے. کیسے تھے یہ؟ بڑے کنجوس تھے تینوں. اب کیسے کنجوس تھے؟ اب دیکھیں، جو کام، جو چیزیں ان کے والد نے فقیروں مسکینوں کے رکھا ہوا تھا کہ جو پھل نیچے گر جاتے ہیں، پک کر نیچے گر گئے، درخت سے ہوا سے جھڑ کر نیچے گر گئے، یا ویسے ہی جو جھولی سے لگ کر نیچے گر جائیں، وہ فقیروں کے تھے. اور جب بندہ اس طرح سے کرتا ہے تو اللہ پاک برکت بھی ڈالتا ہے. بے شک. اب انہوں نے کیا کیا، جب یہ ان کو پھل وغیرہ توڑنے تھے تو ان تینوں نے بیٹھ کر ایک مشورہ کیا کہ بھائی یہ تو اگر ہم اپنے یہ پھل فروٹ جو نیچے گر جاتے ہیں پھل، ہم اگر فقیروں کو مسکینوں کو دے دیں گے تو ہمارا تو ہاتھ تنگ ہو جائے گا، ہم اپنا خرچہ کیسے نکالیں گے، ہم تو غریب ہو جائیں گے. تو ان تینوں نے قسم کھائی کہ ہم یہ پھل مسکینوں کو، غریبوں کو نہیں دیں گے. ان تینوں نے کیا کھائی؟ قسم کھائی کہ ہم یہ ان کو نہیں دیں گے. اور انہوں نے طے کیا کہ ہم سورج نکلنے سے پہلے ہی چل کر باغ کے سارے پھل توڑ لیں گے تاکہ فقیروں کو، مسکینوں کو معلوم ہی نہ ہو. سورج نکلنے سے پہلے اندھیرے میں جائیں گے اور پھل توڑ لیں گے تاکہ فقیروں کو، مسکینوں کو خبر ہی نہ ہو. تو بچوں، اللہ پاک کو تو کچھ اور ہی منظور تھا. ہوا کیا؟ ان لوگوں کی بدنیتی کی وجہ سے، ان کی جو نیت خراب ہوئی نا، فقیروں کو نہیں دیں گے، مسکینوں کو نہیں دیں گے، اب ان کی بدنیتی کی وجہ سے اچانک رات میں اللہ پاک نے باغ میں ایک آگ بھیج دی. آگ بھیج دی جس نے پورے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا. اور ان کو اس کی خبر بھی نہیں. یہ مزے سے سو رہے ہیں، اٹھیں گے رات کو اور صبح ہونے سے پہلے جائیں گے، سارے پھل توڑ لیں گے. یہ اس امید پہ ہیں، ان کو خبر بھی نہیں، اور پورا باغ ان کا جل کر راکھ ہو گیا. تو پیارے بچوں، اب یہ لوگ اپنے پلان کے مطابق رات کو اٹھے اور خوش بڑی تیاری کر رہے ہیں، اور پلان کے مطابق خاموشی سے پھل توڑنے کے لیے روانہ ہو گئے. اور راستے میں آہستہ آہستہ بات کرنے لگے، چپکے بات کرتے تھے تاکہ جو فقیر تھے، مسکین ہیں، ان کو خبر نہ ہو جائے، ان کو معلوم نہ ہو جائے. لیکن جب یہ باغ کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو درخت سارے جلے ہوئے ہیں. جلے ہوئے درخت دیکھ کر یہ لوگ حیران ہو گئے کہ بھائی یہ کون سا باغ ہے، یہ ہم کہاں آ گئے. تو ان میں سے ایک بولا، ان تینوں بھائیوں میں سے ایک بولا کہ شاید ہم راستہ بھول کر کسی اور کے باغ میں آ گئے، کیونکہ انہوں نے تو صحیح چھوڑا تھا، جب آئے تو سارے درخت جل گئے، سب کچھ ختم ہو گیا. تو ایک نے بولا ہم شاید غلطی سے کسی اور کے باغ آ گئے، کسی اور کے باغ میں آ گئے. مگر ان میں سے جو دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں کچھ نیک تھا. کچھ کیا تھا؟ نیک تھا. اس نے کہا کہ ہم راستہ نہیں بھولے، بلکہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو پھلوں سے محروم کر دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ محروم کر دیا ہے. اللہ پاک نے ہمیں پھلوں سے محروم کر دیا ہے. اس لیے تم لوگ اللہ پاک کی تسبیح پڑھو. اب جو ان کی بدنیتی تھی اس وجہ سے اللہ پاک نے وہ سب ختم ہو گیا. اس نے کہا کہ اللہ پاک کی تسبیح پڑھو، ہم محروم ہو گئے پھل سے. تو پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ان تینوں نے پڑھنا شروع کیا
سبحان ربنا انا كنا ظالمین، یعنی ہمارے رب کے لیے پاکی ہے، ہم لوگ یقیناً ظالم ہیں۔ کیا کہا ان لوگوں نے؟ ہمارے رب کے لیے پاکی ہے، ہم لوگ یقیناً ظالم ہیں۔ ہم نے فقیروں اور مسکینوں کا حق مار لیا۔ اب جو پھل نیچے پڑے ہوئے تھے اس میں ان کا کیا تھا؟ ضائع جاتے۔ اب ان کا جو والد تھا وہ فقیروں کو دیتا تھا، اب انہوں نے فقیروں اور مسکینوں کا حق مار لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ظلم کیا، ان کی نیت خراب ہو گئی تھی، یہ لوگ بد نیت ہو گئے تھے۔ اب اس کے بعد وہ تینوں بھائی ایک دوسرے کو کوسنے لگے، یہ تمہاری وجہ سے، تو تمہاری وجہ سے، تمہاری وجہ سے، ایک دوسرے کو کیا کرنے لگے؟ کوسنے لگے، اور آخر میں یہ کہنے لگے کہ افسوس اللہ پاک کی نعمت کا شکر ادا نہ کیا اور اپنے والد کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا اور اپنے والد کے طریقے کو دیا، چھوڑ دیا۔ امید ہے کہ ہمارا اللہ پاک ہمیں اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ ہم اپنے رب سے معافی اور کرم کی امید رکھتے ہیں، اور رب کریم تو بڑا کریم ہے، سبحان اللہ، سب سے زیادہ کرم فرمانے والا، اپنے بندوں سے محبت کرنے والا، اپنے بندوں کی لاج رکھنے والا، سبحان اللہ، ان کے گناہوں کو چھپانے والا، ان کی مدد کرنے والا، ان کے لیے بہتر کرنے والا رب، بڑا کریم رب ہے۔ جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، شرمندگی کا اظہار کیا، اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگی اور کہا کہ ہمارا رب بڑا کریم ہے اور امید رکھتے ہیں کہ رب ہمیں معاف کرے گا، پتہ پھر کیا ہوا؟ ان کے سچے دل سے، اخلاص کے ساتھ انہوں نے جب توبہ کی تو اللہ پاک نے بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ سخاوت اور اچھی نیت سے مال میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سخاوت اور اچھی نیت سے مال میں کیا ہوتی ہے؟ خیر اور برکت ہوتی ہے، خیر و برکت ہوتی ہے۔ اب پہلے سے ہی جس کی نیت میں کھوٹ آ جائے، میں نے زکوٰۃ نہیں دینی، میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے صدقہ نہیں کرنا، میں نے اس کو نہیں دینا، میں نے مدد نہیں کرنی، تو پھر اس مال میں برکت کہاں سے ہوگی؟ پھر آپ کا کاروبار کیسے چلے گا؟ پھر مال کی حفاظت کیسے ہوگی؟ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ پھر حالات بھی ہمارے سامنے، ابھی جو ہم نے واقعہ سنا، قرآنی واقعہ ہے یہ، کہ ان کا سب مال ان کی بدنیتی کی وجہ سے مال جل گیا۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، دیگر جب اپنی چیزوں میں بدنیتی شامل ہو جائے گی تو پھر خیر و برکت کیسے ملے گی؟ اور اگر اپنے مال میں خیر و برکت چاہتے ہیں، مال کی خیر چاہتے ہیں، اس میں برکت چاہتے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے دو کام۔ کیا کرنا ہے؟ دو کام، سخاوت کرنی ہے اور اچھی نیت کرنی ہے۔ سخاوت کرنی ہے اور اچھی نیت کرنی ہے، اچھی نیت کرنی ہے۔ یہ دونوں چیزیں مال میں خیر و برکت کریں گی۔ اور کنجوسی کیا کرے گی؟ کنجوسی اور بری نیت مال کو تباہ و برباد کر دے گی۔ کنجوسی اور بری نیت کیا کرے گی؟ مال کو تباہ و برباد کر دے گی۔ ہاں، بعض دفعہ ہوتے ہیں نا، بچے بھی کر رہے ہوتے ہیں اسی سمجھانے کے لیے، یہ اگر اس کے پاس کچھ چیز ہے یا اس کے کھلونے ہیں، نہیں میں نہیں دوں گا، میں نہیں دوں گا، میں کروں گا، یا میں نے نہیں کھلانا، میں نے شیئر نہیں کرنا بھائی کے ساتھ، وہ پورا کی پوری پلیٹ گر جاتی ہے، پوری کی پوری پلیٹ گر جاتی ہے، نہ وہ کھا پاتا ہے نہ اس کا بھائی کھا پاتا ہے۔ میں نہیں کھیلوں گا، میں نہیں کھیلوں گا کرتے کرتے وہ کھلونا ہی گر کے ٹوٹ جاتا ہے نا؟ تو شیئر کرنا چاہیے اور مل جل کر کھیلنا چاہیے، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، اور یقیناً یہ بڑی اہم بات ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین کہ اچھی نیت اور سخاوت مال میں برکت دیتی ہے، کنجوسی اور بری نیت مال کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعہ اور اس واقعے کا ذکر پارہ 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 17 سے 32 میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔
اللہ پاک ہمیں سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآنی واقعہ بیان کیا جا رہا تھا اور آج ہم نے یہ واقعہ سنا کہ وہ جو والد تھے وہ کیا تھے؟ سخی تھے، نیک آدمی تھے، اچھے انسان تھے، اور وہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، اور ان کا بڑا پیارا انداز تھا کہ بھئی جب بھی پھل کو توڑنے جاتے تھے وہ اپنے باغ سے، تو کیا انداز تھا ان کا اسحاق بھائی کہ جو پھل گر جاتے ہیں اور جو موجود ہوتے ہیں پہلے سے ہی زمین پر، اور جو توڑتے ہوئے جھولی سے لگ کے نیچے گر جائیں وہ صدقہ و خیرات کر دیا کرتے تھے، وہ فقیروں میں غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے پہلے کنجوسی اختیار کی، پہلے انہوں نے کنجوسی اختیار کی، اور پھر اللہ پاک نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ان کا باغ پورا جل کے راکھ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ پاک سے توبہ کی اور اللہ پاک سے اس کا فضل مانگا، اس کے فضل کا سوال کیا، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک نے اس سے بھی بہتر باغ عطا فرما دیا۔ اس پیارے سے واقعے سے ویسے دیکھا جائے تو مختصر سا واقعہ ہے، لیکن کتنے سارے پیغامات مل رہے ہیں، کتنے سارے میسیجز مل رہے ہیں، کتنی پیاری پیاری باتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان باتوں کو حاصل بھی کریں، ان باتوں پر عمل بھی کریں، اور ان باتوں کو دوسروں کو بھی پہنچائیں۔ انشاءاللہ الکریم برکتیں ہی برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب اپنے پروگرام کا آخری سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 16 سورہ کہف کی آیت نمبر 109 میں ارشاد فرماتا ہے، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ ترجمہ، تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو جاتا تو ضرور سمندر ختم ہو جاتا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوتی، اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے اسی سمندر جیسا اور لے آتے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں لفظ کلمات آیا ہے۔ اس کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل تحقیق یعنی ریسرچرز کے نزدیک رب کے کلمات سے مراد ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب آیت مبارکہ کا مطلب یہ بنے گا کہ اگر سمندر کا پانی سیاہی بن جائے اور دنیا بھر کے لکھنے والے قلم لے کر اس پانی کے ذریعے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں لکھنا شروع کریں، اگرچہ اس سمندر کے برابر اتنا ہی پانی مزید اس میں شامل کر دیا جائے، پھر بھی وہ سیاہی یعنی انک ختم ہو جائے گی، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات ختم نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی پیاری بات کہی، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ پیارے بچوں، کسی چیز کا ختم ہو جانا بھی ایک طرح عیب ہوتا ہے، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ہر عیب سے پاک رکھا ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ عرض کر رہے ہیں، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وصف، آپ کی خوبیاں ختم ہو جانے کے عیب سے بھی پاک ہیں، میں حیران ہوں کہ آپ کی کیا کیا خوبیاں بیان کروں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسحاق بھائی کمال کر دیا ماشاءاللہ، بہت پیارے انداز میں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی، اور آج جو ہم نے سنا ہے غلام الیاس بھائی، آپ نے ایک شعر جو پڑھا نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ یہ لے کا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت نے کہتے نا کمال کر دیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس شعر کی تشریح جو ہمارے اسحاق بھائی نے کی وہ میں اپنے الفاظ میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہیں، آپ کے جو کمالات ہیں، ان میں اللہ پاک نے کوئی عیب رکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں کوئی عیب شامل
نہیں فرمایا. جی ہاں, عیبوں سے پاک پیدا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں, ان کے شعر میں, عربی میں جو شعر ہے اس میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا. وہ ہے نا کہ خلقت مبرأ من کل عیب, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ پاک نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, تشریح میں کر رہا ہوں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو اوصاف ہیں, آپ کے جو کمالات ہیں, آپ کی جو خوبیاں ہیں, اللہ پاک نے جو آپ کو معجزات عطا فرمائے ہیں, جو اسپیشلٹیز آپ کے ساتھ خاص ہیں, وہ کیا ہے؟ عیب تناہی سے بھی بری ہیں. جی ہاں, یعنی کسی چیز کا ختم ہو جانا یہ عیب ہے. اسحاق بھائی بتا رہے ہیں نا کہ کسی چیز کا ختم ہو جانا عیب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ایسے ہیں کہ یہ ختم ہی نہیں ہوتے ہیں, تو یہ عیب بھی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں اور بھی کوئی عیب نہیں ہے, اور ختم ہونے کا بھی عیب نہیں ہے. آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حیران ہوں میرے شاہ, میں کیا کیا کہوں تجھے. ایک اور شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. بہت پیاری بات ایک اور جو مجھے یاد آ رہی ہے, اسحاق بھائی نے بیان کی کہ دنیا میں جتنا بھی پانی ہے, جتنے بھی سمندر ہیں, یہ سب کیا بن جائیں بچوں؟ سیاہی بن جائیں, انک بن جائیں. کیا بن جائیں؟ انک بن جائیں. اور جتنے بھی قلم موجود ہیں اور قلم والے موجود ہیں, یعنی لکھنے والے موجود ہیں, ان سب کو جمع کر لیں, اور جتنا بھی پانی ہے, جتنا بھی سمندر ہے, یہ سب انک بن جائے. اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات لکھنا شروع کریں, آپ کی شان لکھنا شروع کریں, تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی, قلم سوکھ جائیں گے, سمندر کا جتنا پانی ہے وہ ختم ہو جائے گا, انک ختم ہو جائے گی. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ختم نہیں ہوں گے, بلکہ اوصاف ختم کیا نہیں ہوں گے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ایک باب بھی ختم نہ ہوگا, ایک باب بھی پورا نہ ہوگا. سبحان اللہ. تو اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ اور اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا. بدھ اور جمعے کے دن ہمارا پروگرام مدنی چینل پر آن ایئر ہوتا ہے. آپ نے ہمارا اگلا پروگرام بھی دیکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. قرآن ٹائم, قرآن ٹائم, قرآن ٹائم. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں, کھیل ہے اور مقابلہ ہے. آؤ چلو سیکھیں, بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.